الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین کرام، 20ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 20واں پارہ 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سورۃ النمل جو ہے اس کا بقیہ حصہ 20ویں پارے میں شامل ہے، اس کے آغاز میں مکمل سورہ قصص اس میں شامل ہے، اور اسی طرح سورہ عنکبوت کا ابتدائی حصہ اس میں شامل ہے۔ سورہ نمل کو اگر ہم دیکھیں، جو اس میں اس کا بقیہ حصہ شامل ہے، اس میں توحید اور قیامت کے دلائل ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور قیامت میں جو نفخ فی الصور ہوگا اس کا ذکر ہے۔ قیامت کے دلائل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا توحید کے دلائل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ یہ کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا ہے، زمین کو اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا ہے، ہواؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس میں قائم کیا ہے، اور اسی طرح لاچار اور بے بس کی دعا کو اللہ رب العزت سنتا ہے۔ تو یہ ساری خوبیاں توحید یہ اللہ ہی میں موجود ہیں، اور یہ توحید کے دلائل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ اور اسی طرح قیامت قائم ہوگی، سور میں پھونکا جائے گا، پھر جو ہے نا نیک لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اور برے لوگوں کو ان کی برائیوں کی سزا دی جائے گی۔ سورہ قصص جو ہے اس میں بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا قصہ تفصیل سے ہے، پھر ان کا مدین کا جو سفر ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا جو معاملہ تھا اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قارون کا قصہ بڑی تفصیل سے ہے، اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ ہے کہ قارون میں تکبر آ چکا تھا کہ بھئی یہ جو میرے پاس عروج ہے یہ میرے علم کی وجہ سے ہے، میری عقل کی وجہ سے، یہ چیز درست نہیں۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ عروج دے، بلندی دے، کوئی صلاحیت عطا فرمائے، مال عطا فرمائے، بہت زیادہ علم عطا کرے، طاقت عطا فرمائے، اچھی شہرت عطا فرمائے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی عطا ہے، اس نے مجھ کو عطا کیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ سوچ فکر ہو تو پھر بندہ عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ تو جب کوئی بندہ متکبر بن جاتا ہے اپنی کسی خوبی کی بنا پر، تو یہ اللہ کو سخت ناگوار ہے۔ سورہ العنکبوت میں توحید کا بڑا زور شور سے بیان کیا گیا۔ العنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، تو مکڑی کی مثال دے کر توحید کو واضح کیا گیا کہ جو اللہ کے علاوہ اوروں سے وابستگیاں جوڑتے ہیں، امیدیں لگاتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہے، جو نہ تو مکڑی کو خود سیکیور کرتا ہے، اور نہ ہی مکڑی اور مکڑا جو ہے ان کے آپس میں ریلیشن خوشگوار ہوتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کی قتل و غارت پر ان کی جو ہے نا وہ خانگی زندگی جو ہے نا وہ ختم ہوتی ہے، جس طرح کے ریسرچ چیز سے ثابت ہے۔ تو اللہ پر ہی توکل ہونا چاہیے، اسی میں ہی بقا ہے، اسی میں ہی بہتری ہے، اسی میں انسان بچ سکتا ہے۔ بھروسہ اللہ پہ ہو، توکل اللہ پہ ہو، اعتقاد انسان کا اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، امیدیں اللہ تعالیٰ سے لگائے، لو اپنی اللہ تعالیٰ سے لگائے، سر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکائے، تو اسی میں انسان کی کامیابی ہے۔ آئندہ انشاءاللہ العزیز 21ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔